مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے، دیا ہے لال انہی نے، نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے۔ پڑھیے پڑھیے۔ حضرات کے روبرو ہوں گے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھو، میں لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز طلبہ، نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات یہ اجلاس جو کل شب سے چل رہا ہے، الحمدللہ آپ بغور سماعت فرما رہے ہیں۔ اب جو چل رہی ہے یہ آخری نشست آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے، اور آپ سبھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں کہ پروگرام، یہ جلسہ حضرت مولانا محمد زاہد صاحب کی نگرانی میں چل رہا ہے۔ الحمدللہ مدرسے کے طلبہ آپ حضرات کے سامنے دلچسپ تقاریر پیش کر رہے ہیں، نعت نظم پیش کر رہے ہیں، علماء کرام آپ حضرات کے سامنے اپنا خطاب پیش کر رہے ہیں، اپنے بیانات سے آپ کو نواز رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ الحمدللہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا، ایک نیلی سی پینٹ جینس کی پہن رہا ہے، جو بنیان ہے گلابی سا، اور یہ بچہ سینڈل پہنے ہوئے ہے، تقریباً 2.5-3 سال کا میرے اندازے میں آ رہا ہے۔ یہ مدرسے میں ہے بچہ، کسی صاحب کا اگر گم ہو گیا ہو، کھو گیا ہو، گھر سے آ گیا ہو یا کوئی چھوڑ گیا ہو، باہر لے گئے بچے لے کے آئے ہیں باہر سے، وہ مدرسے میں سے آ کر کے لے جائیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے تقریباً 2.5-3 سال کا، نیلی شرٹ پہن رہا ہے اور گلابی سی نیلی پینٹ ہے، گلابی شرٹ ہے، تو یہ بچہ جس کا ہو آ کر کے مدرسے میں سے لے جائے۔ تو عزیز دوستو، آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں، اور الحمدللہ علماء کرام آپ حضرات کے سامنے آپ کی قیمتی نصیحتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے فرحت و مسرت کا مقام ہے۔ یہ دن ایسے ہی نہیں نصیب ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت اپنے چنیدہ بندوں کو یہ دن، یہ پروگرام، یہ مجلس نصیب فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مجالس ہیں جہاں خوابیدہ احساسات بیدار ہو جاتے ہیں، جہاں غفلت و کاہلی کے دبیز پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ قبل نماز مغرب الحمدللہ حضرت مولانا مقرر صاحب آپ حضرات کے سامنے اپنی تقریر پیش کر رہے تھے، بڑی قیمتی نصیحتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ الحمدللہ میرے دل میں جذبہ پیدا ہو رہا تھا کہ حضرت آپ حضرات کو
اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلا رہے ہیں اور آپ حضرات کو وہ قیمتی نصیحتیں بیان فرما رہے ہیں جو بہت ہی محنت اور مشقت سے سننے کو ملتی ہیں۔ میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی اپنے پیاروں کے سامنے، امت مسلمات کے سامنے، امت محمدیہ کے سامنے اپنے ماں کی ضمیر کو، اپنے دل کی باتوں کو رکھوں، لیکن میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا مدرسے کے متعلق کہ جو ہمارا مدرسہ ہے، جو الحمدللہ اسلاف اور اکابر کے طرز پر چل رہا ہے، حضرت مولانا زاہد صاحب اس کی باغڈور سنبھالے ہوئے ہیں، اس کی رسی تھامے ہوئے ہیں، ریاضی نگلے کے طلبہ اور قراض کے طلبہ سیرابی پا رہے ہیں، حضرت آبیاری کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، یہ توفیق الہی کا نتیجہ ہے۔ اور الحمدللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت والا نگلے کے لیے ایسی مسل ہے کہ جس کی روشنی میں آج سبھی حضرات اپنا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ طلبہ اپنی زندگیوں کو سنوار رہے ہیں، یہ ہمارے پاس یہ موقع اللہ رب العزت نے عنایت کیا ہے، لہذا طلبہ مدارس، طلبہ مدرسہ حاضہ اس موقع کو، اس مرد مجاہد کی محنتوں کو اس طرح رائیگاں ہونے نہیں دیں گے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ حضرت والا اس مدرسے کی خاطر، ان طلبہ کی خاطر قوم کی امت کی فکر لیے ہوئے کہاں تک صبر کرتے ہیں، نہ راتوں کو دیکھتے ہیں، نہ دن کی مشقت کو دیکھتے ہیں، نہ رات کی تھکاوٹ کو دیکھتے ہیں، بس ایک ہی دھن ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے محلے کے بچے، ہمارے مدرسے کے بچے معیاری تعلیم حاصل کر لے، معیاری تعلیم حاصل کر لے، اپنے لیے اچھے سے اچھے ہونہار طالب علم اور باکمال طالب علم بن سکے۔ عزیزوں، اللہ رب العزت ایسے ہی انتخاب نہیں کیا کرتے، اللہ رب العزت بہت کچھ سوچ سمجھ کر ان بزرگوں کا، علماء کرام کا انتخاب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضرت عمار بن یاسر کا احد کے پہاڑوں کی آزمائش کے لیے انتخاب کیا تھا، حضرت سمیہ کا قل هو اللہ احد کہنے کے لیے انتخاب کیا تھا، بدر کے میدان میں صحابہ کرام کا انتخاب کیا تھا، احد کے پہاڑوں میں 70 صحابہ ذبح ہو گئے، لیکن نبی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ علماء کرام بھی اپنی امت کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور الحمدللہ امت بھی پوری محبت اور خلوص اور وفا کا ثبوت دے رہی ہے، علماء کرام کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان مدارس کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو مقام اولین اور سابقین کو عطا کیا ہے وہ بعد میں آنے والی قوموں کو نہیں ملا ہے۔ میرے عزیزوں، حضرت صحابہ کرام نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال خرچ کیا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ قرآن مقدس کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنا مال خرچ کیا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرایا ہے، اپنی عورتوں کو بیوہ کرایا ہے، اگر فتح مکہ کے بعد کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو فتح مکہ سے قبل جن لوگوں نے ایک مٹھ جو بھی خرچ کیا ہے اس کے برابر اور اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طریقے سے یہ علماء کرام آج ہمارے سامنے ہیں، یہ مفتیان اعظام، یہ مقرران اعظام، یہ شعراء، یہ نظماء آپ حضرات کے سامنے ہیں، لیکن آپ حضرات بیداری کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ یہ پورا بھرپور فائدہ علماء کرام سے اٹھا رہے ہیں۔ یہ آخری نشست چل رہی ہے میرے بھائیوں، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ چاند سورج ستارے بار بار اور کبھی کبھی ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، تو میں اپنی آواز دے رہا ہوں، یہ صدا بلند کر رہا ہوں کہ جو بھی ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، جو پنڈال سے باہر ہیں، جو گلیوں میں میری آواز کو سن رہے ہیں، جو میرے بزرگ، میرے تائے چچا جو بھی ہیں، میرے بھائی،
وہ سب پنڈال کے اندر آ جائیں. یہاں علماء کرام آپ حضرات کے لیے اپنے سینوں میں اپنی زبانوں پر آپ حضرات کے سامنے کلام کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ آخری نشست ہے. حفاظ کرام آپ حضرات سے روبرو بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا میں بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے وہ بہت جلد پنڈال کے اندر آ جائیں، اپنی ضرورتوں کو خالی کر کے اور فارغ ہو کر کے پنڈال کے اندر آ جائے. میرے بھائیوں، میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں کہ جس طریقے سے صحابہ کرام کا انتخاب ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اختیار کی ہے، اسی طریقے سے اس امت کا انتخاب ہوا ہے. یہ امت بھی علماء کرام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اللہ آپ کو آزمانا چاہتے ہیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ ہی نے موت دی ہے، اللہ ہی زندگی دیتے ہیں. اللہ آپ کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کس کا عمل اچھا ہے، کس کا حسین عمل تھا، کس کا عمل اچھا تھا، اس کے عمل میں احسان کس کا تھا. آج امت محمدیہ بھٹک رہی ہے، آج عورتوں کی، آج یتیموں کی آوازیں آ رہی ہیں، آج یتیم بے سہارا ہے. میرے بھائیوں، آپ آؤ جلسے گاہ کے اندر، آپ آؤ، آپ کو امن سکون دیا جائے گا، آپ کو پیارا محبت کا پیغام سنایا جائے گا، آپ کو ناشتی کا پیغام سنایا جائے گا، آپ کو شراب کیا جائے گا، آپ کی پیاس کو بجھایا جائے گا، آپ کی تمام تر ضرورتیں یہاں ملیں گی، آپ کی تمام تر مشکلات اس پروگرام کے اندر ان علماء کرام کی نظروں کے سامنے سب حل ہو جائیں گے. آپ کے دل کو تسلی ملے گی. آپ کے سامنے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نگاہیں جب آپ پر پڑے گی تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی. میرے بھائیوں، آج اس امت کو اللہ رب العزت نے انتخاب کیا ہے، آج اس امت کو نوازا ہے، اللہ رب العزت نے انتخاب کیا ہے. اللہ ایسے ہی نہیں انتخاب فرماتے. اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن دیا ہے، آپ کو حدیث دی ہے، آپ کے بچوں کے سینے میں قرآن کریم دیا ہے، آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن کریم کا مجموعہ ہے، آپ کے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کو سینوں میں اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے. لہٰذا اس موقع کو رائے گاہ مت جانے دینا، لہٰذا اس موقع کو رائے گاہ مت نہ جانے دو. اور اس دعا میں بھی، اور جب تک پروگرام چلتا رہے، سب حضرات دل جمی اور اطمینان کے ساتھ جلسہ گاہ کے اندر بیٹھے رہیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اور میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ مولا اس جلسے کو کامیابی عطا فرما، ان علماء کرام کو اللہ کامیابی عطا فرما، اس مجموعے کو کامیابی عطا فرما، اس مرد مجاہد کی محنتوں کو، حضرت مولانا زاہد صاحب کو جو بہت ہی مشرف و مکرم ہے، علماء کرام سے بڑی محبت رکھتے ہیں، ہم طلبہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، پیارے پیارے بچوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں، اور بچوں کو گلیوں کوچوں میں بھی دیکھ کر کے ان کو لے کر کے آتے ہیں مدرسے کے اندر، ان کو تعلیم دیتے ہیں. اللہ رب العزت اس مدرسے کو یوں ہی دن دنی رات چوگنی عطا فرمائے اور اپنی منازل کو اللہ رب العزت طے کرنے کی اور ترقیات سے نوازے. آمین. وما علینا الا البلاغ.